مصفہ فرما رہے تھے، اب میں اگلے مقرر شاہ زیب کو دعوت دیتا ہوں درجہ اولا کہ وہ سٹیج پر آ کر خطابت کے جوہر بکھیریں۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا اولا درہما وانما ورثوا العلم فمن اخذه واخذ بحظ وآفر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ علم و ہنر کا گہوارہ تاریخ کا وہ شہپارہ ہے، ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے، ہر سرد یہاں مینارہ ہے، کوثر یہاں دب جاتے ہیں، طوفان یہاں رک جاتے ہیں، اس کاخ فقیری کے آگے شاہوں کے محل جھک جاتے ہیں۔ عابد کے یقین سے روشن ہے سادات کا سچا صاف عمل، آنکھوں نے کہاں دیکھا ہوگا اخلاص کا ایسا تاج محل۔ معزز اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس عنوان پر تقریر کرنے کا موضوع دیا گیا وہ دینی مدارس کی اہمیت کے عنوان سے معنون ہے۔ معزز سامعین، اسلامی معاشرت میں دینی مدارس کی کتنی ضرورت اور اہمیت ہے، کوئی بھی ہوش مند مسلمان اس سے نا واقف نہیں ہے۔ دینی مدارس کے ذریعے سے نہ صرف اسلامی معاشرت اور اسلامی اخلاق والخصائص زندہ و تابندہ ہو سکتے ہیں، بلکہ اسلامی علم و فنون جیسا ایک مبارک عمل بھی اسلامی معاشرے میں جاری رہتا ہے۔ اور یہ بات بھی روز روشن کی طرح واضح ہے کہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے بغیر اسلامی معاشرے کی بقا و تشکیل اور اس کے قیام کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ آج پوری دنیا میں خصوصاً برصغیر پاک و ہند میں اسلام کی جو روشنی نمایاں نظر آتی ہے، در حقیقت وہ انہی مدارس کا فیض و اثر ہے اور مرہون منت ہے۔ معزز سامعین، توجہ فرمائیں، آج انہی مدارس کے خلاف پروپیگنڈا زور شور پر ہے، ان پر نت نئے اعتراضوں کے ہول در ہول ہیں۔ اسلام کے ابدی دشمن انگریز یہود نصارہ اسلام کے ان قلعوں کو مٹانے میں مصروف ہیں۔ ان مدارس نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طلبہ آج مجبور و مظلوم ہیں، اور روئے زمین پر سب سے زیادہ برگزیدہ علماء آج مقہور و مغلوب ہیں اور بے جا پابندیوں کے زنجیر میں محبوس ہیں۔ لیکن میری بات سن لیجئے، تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی علماء کو پھانسی پر لٹکایا گیا، حق گو لوگوں کا سر تن سے اڑایا گیا، مجاہدین پر مقدمہ چلایا گیا، تو یہی وہ مدارس ہیں اور یہی وہ طلباء و فضلاء ہیں جنہوں نے ان فتنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، انگریزوں کو بھاگنے پر مجبور کیا۔ کس نے؟ انہی مدارس نے اسلام کا پرچم بلند کیا۔ کس نے؟ یہی وہ مدارس ہیں۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا کا سما عیا کیا۔ کس نے؟ یہی وہ مدارس ہیں اور یہی وہ مدارس ہے کہ جنہوں نے ہزاروں مفتی، محدث، مفکر، مقرر، علماء، حفاظ، طلباء، سیاستدان، صحافی و ماہر شہر تیار کیے ہیں، اور یہی وہ مدارس ہیں جنہوں نے ہزاروں فضلاء تیار کیے ہیں۔ تو پھر میں ڈھنکے کی چوٹ پر کیوں نہ کہوں کہ قرآن اور حدیث اور اسلامی علم سے اسلامی معاشرے کی ربط و تعلق کا وہ ذریعہ یہی مدارس ہیں۔ آخر میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہوں گا کہ ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا۔ ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا۔ کتابوں میں مریں گے ہم، ورق ہوں گے کفن اپنا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔